توہین رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا, بعض دفعہ قتل کر دیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. جنید جمشید کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی اس سے. حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے, نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا, لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا. اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی, لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی, یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے. پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو, معاشرے میں مشہور, ایک سیلیبریٹی ہو, اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا, مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے, میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا. بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے, جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا, مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے, یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے, اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کے کوئی لفظ, اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے, وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے, مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں, تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی, تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا نا جتنا آج ہے, تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی ہے انہوں نے. سمجھ رہے بات کو؟ سرگودا میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ میرا بچپن میں سرگودا میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کی, ہم سرگودا چلے جاتے. ہمارا ننیال تھا وہاں پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, تو سنہری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی, وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے. حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے, ٹھیک ہے ان کے پاس اختلافات بھی ہیں, تفردات بھی ہیں ان کے, لیکن اوور آل بہت سلجھے ہوئے, بہت ہی میچور بزرگ تھے. انہوں نے کوئی کتاب لکھی, اس میں ایسا لفظ لکھ دیا, انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں, اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی. حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی, لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین, کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا. جج چونکہ وہ پہلے سے ہی, بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں, اس نے اہل بیت کی توہین کا کیس بنا کے
مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے. اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے, ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیت کا دفاع کرتا رہا, نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا, اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا, انتہائی تھوڑی تنخواہ میں, دیوبند سے فارغ تھے وہ, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں, یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے, یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی, نرم خو, نرم مزاج اور علم کے سمندر تھے وہ, فقہی بصیرت ہر لحاظ سے, اور پرہیزگار. اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگودا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے, کوئی دنیا کی محبت نہیں, ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے؟ جیل, اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا. تو میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لا میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات ہو جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی دیوار پہ, نیچے نالا بہ رہا, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا, پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے, وہ کاغذ گر گیا نالی میں. اس بندے کی قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک, نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا, وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر کی دیوار کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. لوگوں نے کیا کیا جی, گستاخ رسول کے کیس میں محترم کو عمر قید کی سزا میں اندر کر دی. 47% اس کیس میں جو لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں نا, وہ مسلمان ہیں جو عاشق رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن پہ گستاخ رسول کا الزام لگائے اور اس الزام کی بیس پہ وہ کہاں ہیں؟ جیل کی کوٹریوں میں ٹائم گزار رہے ہیں, جس میں علماء بھی ہیں, جس میں عاشق رسول بھی ہیں, جو حاشا وکلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کی گستاخی کریں گے, لیکن جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, کسی سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے کیا کر دیتا ہے. تو یہاں جذباتیت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ, بولو بھائی, ضرورت. آپ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ نہیں ہیں, انتہائی خطرناک ہیں. اور آپ کو کیا پتا, آپ کے ملک کا جو امیج ابھی دنیا کے سامنے گیا, اتنا بھیانک گیا ہے نا کہ اسلام کا امیج. یہ بیان میرا انگریز تھوڑی سنے گا بیٹھ کے کہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور مفتی محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ گورا تھوڑی سنے گا. گورا تو یہ دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر, کس قدر بے دردی سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا, جلایا گیا, اور پھر ناچ بھی رہے ہیں اور نبی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ جہالت ہے, اور یہ ہونا تھا کیونکہ اس کو مذہبی طبقے کی طرف سے جتنا کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول, یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کے سزا دے وہ, لیکن مذہبی طبقے کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ یہ شعبہ مذہب کا ہے. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتیت سے نکالے. ناموس رسالت ہم سب کا مسئلہ ہے, اور میں جتنے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں, چاہے وہ نواز شریف کے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, جے یو آئی کے تو ہیں, وہ تو سارے ہیں ہی علماء, کسی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, سارے الحمدللہ جو بھی کلمہ گو ہے الحمدللہ ناموس رسالت کی تحفظ کی بات کرتا ہے, نبی سے دل سے. مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کرتا ہو. تو اس میں کچھ لوگ فنٹر بنے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ جتنے ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گستاخ رسول کو سارے سپورٹ کرتے ہیں, یہ سارے جو ہے نا قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. قانون کی تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں, بیرونی دباؤ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں دل سے راضی ہو کہ ان کو کیا فائدہ ہے اس قانون کے ہونے نہ ہونے سے.